اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت۔ ایک راستہ شریعت والا، تقوی والا، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ، اور دوسرا راستہ من مانی اور خواہشات پر چلنے والا راستہ، دنیا کی دوسری قوموں کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کا راستہ۔ اور اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتا، اچھا راستہ بتایا اور اچھے راستے کا فائدہ بتایا، اور غلط راستہ گمراہی کا راستہ بتایا اور اس کا نقصان بتایا، اور انسان کو اختیار دے دیا کہ ان دونوں راستوں میں سے جون سے راستے کو اختیار کرنا چاہے کرے، لیکن جون سا راستہ اختیار کرے گا اس کا نتیجہ وہی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دو طاقتیں بھی دی، ایک شریعت اور سنت پر چلنے کی طاقت اور ایک خواہشات پر چلنے کی طاقت۔ اور ظاہر بات ہے کہ سنت اور شریعت پر چلنے کے لیے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اور خواہشات پر چلنے کے لیے سنت اور شریعت اور دین کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے بھی بتائے اور دونوں راستوں کا فائدہ اور نقصان کیا ہے اس کو بیان فرمایا، اور انسان کو دو طاقتیں عطا فرمائی اور اختیار دے دیا انسان کو کہ اب جون سے راستے کو اختیار کرنا چاہے کرے۔ اب انسان کی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وہ خواہشات کی طاقت کو، خواہشات پر چلنے کی طاقت کو دباوے اور اللہ کی دین اور شریعت پر چلنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس کو استعمال میں لائے اور ایسی زندگی گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور اس سے راضی ہو کر اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنائے اور ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی زندگی بھی اس کی سنوارے۔ یہ ہر انسان کی سمجھداری کی بات ہے کہ خواہشات والی طاقت کو دباوے اور اللہ کی مرضیات اور اللہ کی شریعت اور سنت والی طاقت کو استعمال میں لاوے اور ایسی زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر کے اس کی زندگی دنیا کی بھی بنائے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بنائے۔ لیکن انسان کے سامنے شریعت پر چلنے کی اور سنت پر چلنے کا کیا فائدہ ہے، سنت اور شریعت پر چلنے سے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اور سکرات پر اس کا کیا اثر ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کا کیا اثر ہوگا، اور مرنے سے لے کر کے جنت میں جانے تک اس کا کیا فائدہ ہوگا، اسی طرح بے دینی، گمراہی، لادینی اور خواہشات پر چلنے کا نقصان دنیا میں کیا ہوگا، اور موت کی بارڈر پر کیا ہوگا، اور مرنے کے بعد سے لے کر جہنم میں جانے تک کیا ہوگا، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے امت کو صاف صاف بتا دی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جس نے دنیا کے اندر سرکشی کی، دنیا کی گمراہ قوموں کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، اس کے لیے آخرت کے اندر ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس دنیا ہی کو ترجیح دی اس نے،
आखिरत को भुलाकर जिंदगी गुजारी तो उसके लिए हमेशा का ठिकाना जहन्नम है। और जिसने अपने रब को काबू में रखा और अपने रब चाही जिंदगी गुजारी, अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, उसका ठिकाना हमेशा के लिए जन्नत होगा। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना होगा। लेकिन इंसान के सामने खाने का फायदा, पीने का फायदा, धंधे का फायदा, पैसों का फायदा, ये इंसानों के सामने नजर आता है। और सांप से, आग से, जहरीले जानवरों से और नुकसान देने वाली चीजों के नुकसान इंसानों के सामने है। इसलिए फायदे की चीजों की तरफ इंसान का दिल माइल होता है। उसको कहना नहीं पड़ता, खाने का कहना नहीं पड़ता, उसकी तबीयत खुद ब खुद चलती है। धंधे की तरफ उसकी तबीयत खुद ब खुद चलती है, पैसों की तरफ उसकी तबीयत खुद ब खुद चलती है, और नुकसान देने वाली चीजों से इंसान खुद ब खुद बचता है, इसलिए कि उसका नुकसान उसके आंखों के सामने है। और सुन्नत और शरीयत पर चलने का फायदा और गुमराही और जलालत पर चलने का नुकसान, ये इंसान के आंखों से ओझल है। अल्लाह ताला ने उसको गैब में रखा है, पर्दे में रखा है, इसलिए हमारी तबीयतें शरीयत और सुन्नत पर आती नहीं है और गुनाहों को छोड़ने के लिए माइल नहीं होती। ये नफा और नुकसान आखिरत का मौत पर खुलेगा। लेकिन मेरी माँ और बहनों, उस वक्त जिंदगी को बनाने का और जिंदगी को संवारने का मौका हाथ से चला गया होगा। मौत पर इंसान रोएगा, अल्लाह के सामने तमन्नाएं करेगा, आजीजी की करेगा, गिड़गिड़ाएगा कि ए बारी ताला, एक मर्तबा मौका दे दीजिए, अब अच्छी जिंदगी गुजार करके आऊंगा, अब सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार करके आऊंगा। लेकिन आज तक किसी को मोहलत न मिली है और न कयामत तक किसी को मोहलत मिलेगी। इसलिए समझदारी की बात यह है कि हम सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, और उसके लिए दीन को हमें समझना पड़ेगा और दीन को सीखना पड़ेगा। अंधाधुन चलने से काम नहीं चलेगा। दुनिया की कौमों की जिंदगी को सामने रखकर जिंदगी गुजारने से काम नहीं चलेगा। उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि किताबों में आता है कि जो शख्स अंधाधुन जिंदगी गुजार करके दुनिया से जाएगा, दुनिया की कौमों की जिंदगी को सामने रखकर जिंदगी गुजारेगा, कुरान क्या कहता है, सुन्नत और शरीयत क्या कहती है, हदीस क्या कहती है, किताबों में क्या आया है, उसको एक तरफ रख करके अपनी मन चाही और अपनी जी चाही जिंदगी गुजार करके जो इंसान अल्लाह के पास जाएगा, तो अल्लाह के सामने इतना रोएगा कि किताबों में आता है कि उसके आंसू खत्म हो जाएंगे और खून उसकी जगह पर निकलना शुरू होगा, और खून के और आंसू के दरिया बहेंगे, इतनी दरिया बहेंगे कि उसके अंदर कश्तियां चल सकेगी। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला को इस बंदे और बंदी पर बिल्कुल रहम नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी अल्लाह की बंदी को और किसी अल्लाह के बंदे को दुनिया के अंदर अपनी पिछली जिंदगी पर पछतावा हो गया कि हाय मेरी जिंदगी कैसी गुजरी, उस पर पछतावा हुआ, और इस पछताने पर उसको दुनिया की जिंदगी के अंदर उसके आंखों में से अगर एक आंसू भी टपक गया, अगर बाहर भी नहीं आया, सिर्फ आंखों के अंदर ही अंदर रहा, अभी बाहर नहीं आया, लेकिन उस आंसू की कीमत अल्लाह के नजदीक इतनी है कि उसकी जिंदगी भर के अल्लाह की नाफरमानियों की जो आग उसने जला रखी है, उस आग को बुझाने के लिए और उस आग को ठंडा करने के लिए एक आंसू काफी है। दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने पछता करके नदामत का एक आंसू बहा ले अल्लाह की कोई बंदी और अल्लाह का कोई बंदा, तो उसका ये आंसू पिछली जिंदगी के गुनाहों को धोने के लिए काफी है। लेकिन मेरी माँ और बहनों, रोएगा कौन? वो शख्स रोएगा जिसके सामने आखिरत का नुकसान होगा,
آج تو ہمارے آنکھوں سے آخرت اوجل ہو گئی، آخرت کا نقصان ہمارے آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ آج ہمیں نماز کے چھوڑنے کا نقصان کا کوئی علم نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان ہمیں معلوم نہیں ہے، غیبت کا نقصان ہمیں معلوم نہیں ہے، حسد کا نقصان ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرانے کا نقصان ہمیں معلوم نہیں ہے، دنیا کی گمراہ قوموں کو دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگیوں میں فیشن لانے کا نقصان ہمیں معلوم نہیں ہے، سادگی کو چھوڑنے کا نقصان ہماری زندگیوں میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ روئے گا تو وہ جس کو نقصان معلوم ہوگا۔ اسی لیے آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، ساس بہو کے اندر جھگڑے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر نند باورچ کے درمیان جھگڑے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر دیرانی جیٹھانی میں جھگڑے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر باپ بیٹے کے درمیان جھگڑے ہیں، باپ بولتا ہے بیٹے کو پسند نہیں آتا، بیٹا بولتا ہے باپ کو پسند نہیں آتا۔ یہ مزاج کیوں بنا؟ یہ مزاج اس لیے بنا کہ ہمارے دلوں سے ہمدردی چلی گئی، خیرخواہی چلی گئی، حالانکہ شریعت اور سنت اور دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہماری زندگیوں میں خیرخواہی آنی چاہیے۔ آج تو ہماری بہو نے ایک فتویٰ لے لیا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا یہ بہو کے ذمے نہیں ہے، یہ فتویٰ لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا بھر کے سارے مفتیان کرام سے پوچھا جائے گا کہ ساس کی خدمت کرنا بہو کے ذمے ہے یا نہیں ہے، تو ساری دنیا کے مفتیان کرام یہی جواب دیں گے کہ ساس کی خدمت بہو کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، اگر اس مزاج کے ساتھ ہم چلیں گے اور اس اصول کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس لیے کہ آج وہ بہو ہے، کل جو ہے وہ ساس بنے گی اور اس کے گھر میں بھی بہو آئے گی تو وہ بہو اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا معاملہ کرے گی۔ اس لیے کہ بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ واڈیلا پاتھرا آگر آوی، جیسا بولیں گے، جیسا معاملہ اپنی ساس کے ساتھ کریں گے ویسا معاملہ ہماری بہویں ہمارے ساتھ کرے گی، بلکہ اس سے بدتر معاملہ کرے گی۔ یہ مزاج ہماری زندگیوں میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت تھا ہمدردی تھی، دلوں کے اندر ہمدردی تھی، تو ایک فاحشہ عورت، بے حیا عورت، زناکار اور بدکار عورت، اس نے ایک اللہ کی مخلوق پر، کتے جیسی ذلیل مخلوق پر رحم کھایا، ہمدردی کی اور اس کو پانی کا ایک گھونٹ پلایا تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کی بشارت دی گئی۔ ہمدردی زندگیوں میں تھی، اسی لیے امام غزالی علیہ رحمہ بہت بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تہجد گزار، بہت بڑے مجاہدات کرنے والے۔ ایک مرتبہ کتاب لکھ رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ امام غزالی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری کتابیں، بڑی بڑی کتابیں لکھنا ایک طرف رہا، میرے مجاہدات ایک طرف رہے، میرے تہجد ایک طرف رہے۔ ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا اور کتاب لکھتے لکھتے میرے قلم کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، وہ روشنائی چوسنے کے لیے آئی ہے، تو میں نے اپنے قلم کو روک دیا۔ جب وہ مکھی روشنائی چوس کر کے اڑ گئی تب میں نے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری اس حقیر سی مخلوق پر آپ نے رحم کر دیا تھا، اس لیے احمد ہم نے تمہاری اسی پر مغفرت کر دی۔ یہ تھی ہمدردی میری ماں اور بہنوں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے، اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ بہو کا ساس کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، محبت کی باتیں ہونی چاہیے، آپس کے اندر دلوں کے اندر دشمنیاں نہ ہو، حسد اور کینہ اور بغض نہ ہو، ایک دوسرے کو گرانے کی فکر نہ ہو۔ حسد کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، حسد کی وجہ سے انسان اندر سے جلتا رہتا ہے،
میری یہ بہن مجھ سے آگے کیوں بڑھ گئی، یہ بہن اس طرح کیوں چلتی ہے، یہ بہن یہاں کیوں جاتی ہے، اس کا مکان ایسا کیوں بن گیا، اس کے مکان کے سامنے گاڑی کیوں آ گئی، اندر سے جلتی رہتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد کا عذاب جو ہے وہ بچھو ہے، اس لیے کہ بچھو ڈنگ مارتا ہے تو جلن ہوتی ہے اس جگہ پر، تو حسد کی بیماری کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں جلن ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو بالکل پاک صاف رکھیں، ایک دوسرے پر حسد نہ کریں۔ انسان مومن کا دل پاک صاف ہونا چاہیے، بالکل پاک صاف۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے جوتے ہاتھ میں لے کر تشریف لا رہے تھے، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ کی نگاہ اس صحابی پر پڑی جو وضو کر کے آ رہے تھے، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، فرمایا کہ کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کے اندر لالچ پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اور اس صحابی کو جنت کی بشارت دی ہے، معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی عمل ان کے اندر ہے ایسا کہ جو ان کو جنت کی بشارت دلا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ جذبہ اپنا اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اعمال کے اعتبار سے ہم آگے بڑھنے والے بنے۔ میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، اب تک میں آدھا پارا پڑتی تھی، اب میں قبر سے قریب ہو رہی ہوں، میری عمر بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، اب میں اللہ سے ملنے والی ہوں، اب میں روزانہ ایک ایک پارا تلاوت کروں گی، دو پارے کی تلاوت کروں گی، اب تک تو 3 تسبیح صرف پڑھتی تھی، اب ہر وقت میری زبان پر ذکر رہے گا، اور اب تک میں صرف زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اب میری صدقہ خیرات کی مقدار بڑھ جائے گی، جو کوئی موقع ایسا نہیں آئے گا کہ جو خیرات کرنے کا موقع ہو اور میں اس میں خرچ نہ کروں۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے کہ میں ایسی زندگی گزار کر کے جاؤں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ جیسی زندگی چاہتا ہے ایسی زندگی گزار کر کے میں دنیا سے جاؤں۔ میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری بندی میرے پاس ایسی حالت میں آئے کہ اس کی زندگی میں کسی قسم کی گمراہی نہ ہو، نہ کانوں کی گمراہی ہو، نہ آنکھوں کی گمراہی ہو، نہ دل و دماغ کی گمراہی ہو، ہر اعتبار سے بالکل پاک صاف ہو کر کے میرے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کیسے پاک صاف تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ غریب خاتون تھی، روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد غسل کرتی، اچھے کپڑے پہنتی، اور پھر اپنے شوہر کے پاس جا کر سے ان سے کہتی کیا تم کو میری ضرورت ہے؟ اگر شوہر کہتے کہ مجھے ضرورت ہے تو شوہر کا حق ادا کرتی، اور اگر شوہر کہتے مجھے ضرورت نہیں ہے تو مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور پوری رات عبادت میں گزارتی۔ آج میری ماں اور بہنوں، ہماری جوان بچوں کی راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ہماری راتیں کیسی گزرتی ہے؟ دن بھر کام کاج کے اندر اور راتیں غفلت کے اندر ہماری گزر رہی ہے، اس لیے کہ آخرت اوزل ہو گئی، آخرت کا استحضار ہماری زندگیوں سے نکل گیا، دنیا اتنی بولی اور دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا لگایا کہ دنیا کی محبت ہماری زندگیوں میں گھس گئی، دلوں میں گھر کر گئی، اور آخرت کے لیے جگہ نہیں رہی۔ اس لیے ہماری جوان بچوں کی زندگی دیکھیں، آزادانہ بالکل آزاد ہو گئی ہماری جوان بچیاں، 14 سال کی بچہ، 15 سال کی بچہ، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل آ گئے۔ کیا ضرورت ہے ان کو موبائل کی؟ کیا ضرورت ہے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی، موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ان موبائلوں کے ذریعے سے گھنٹوں باتیں کرتی ہے اور فون پر ہنستی ہے، ماں دیکھ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بھابھی دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھے کہ کس کے فون آ رہے ہیں اور اتنی دیر تک ہنسی مذاق کے ساتھ کس سے بات کر رہی ہے۔ صرف منگنی ہوئی ہے اور اس منگنی پر جو ہے وہ باتیں چل رہی ہے، ایک دوسرے کے فوٹو سپلائی ہو رہے ہیں،
مان لو کہ جس لڑکے سے اس کی منگنی ہوئی ہے اسی سے باتیں ہو رہی ہے، لیکن شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک وہ دونوں اجنبی ہے. ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کی باتوں کو کرنا اور آپس میں باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے، اور ان باتوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور ایک دوسرے کے فوٹو بھیجنا اور اس کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. ایسی حالت میں پھر شادی ہوتی ہے، اور شادی ہونے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ برکتیں لائے گی. ایسی شادیاں کیا برکتیں لائے گی؟ یہ تو نحوستیں لے کر آئے گی. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل بڑا بڑا، پڑھنے والے طلبہ کے ہاتھ میں بڑا موبائل، کہ رات بھر فلمیں دیکھتے ہیں، رات بھر غلط تصویریں دیکھتے ہیں، اور صبح سبق کے اندر سوتے ہیں. اور ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مولانا عمر صاحب جیسا بنے، اور ہمارا بچہ دین کا داعی بنے، دین کا خادم بنے، خادم بنے گا. اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر سادگی لانے کی ضرورت ہے. آزاد ہو گئے ہم. لباس کے اعتبار سے ہماری عورتوں کا لباس دیکھا جائے، گلے کی کٹنگ کہاں تک آ گئی، سینہ دکھائی دینے لگا. پیچھے آدھی جو ہے پیٹھ تک کی جو ہے کٹنگ آ گئی. کرتیاں جو ہے کٹتی ہوئی کہاں تک پہنچ گئی، ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور کہاں تک جائے گی اس کا انتظار کریں. ایک دم چست لباس ہماری زندگیوں میں آ گیا کہ بدن کے ایک ایک جو ہے عضو کا آکار اور اس کا حصہ جو ہے نمایاں ہوتا ہے. جوان بچیاں اور جوان بہویں ایسے تنگ لباس اور ایسے ادھورے لباس، آستینیں جو ہے کہاں تک آ گئی. ایک زمانہ تھا کہ عموماً سماج کی عورتوں کو دیکھ کر کے دوسرے علاقے کی عورتیں رویا کرتی تھی. ہائے ان کی سادگی، ہائے ان کا جو ہے گھروں کے ماحول، ہائے ان کا نماز کی پابندی، ہائے ان کے گھروں میں تعلیم کی پابندی. یہ سب گیا. چست لباس آ گئے، باریک لباس آ گئے، اور ادھورے لباس آ گئے ہماری زندگیوں میں. ایک وقت تھا کہ ہماری آستینوں میں بٹن ہوا کرتے تھے، آج تو آستینیں بغیر بٹن کے ہو گئی، چوڑی آستینیں ہو گئی. اب کپڑا خریدتے ہیں، لمبے ہاتھ کر کر کے جو ہے کپڑے دیکھتے ہیں، اور ہماری آستینیں بغل تک پہنچ گئی ہے. ہماری ان بہنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا سطر غیر محرم دیکھ رہا ہے. نماز کے اندر یہ آستینیں چلی رہی، اور آدھی کلائی تک اگر کھلی رہی ہے آستین تو ہماری نماز ہوگی؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ جس کا لباس چست ہوگا، باریک ہوگا اور ادھورا ہوگا، جنت کی خوشبو اس کے لیے حرام ہے. اور ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں. ہمارا لباس ڈھیلا ہونا چاہیے. ایک مسلمان عورت کا لباس ڈھیلا ہونا چاہیے کہ بدن کا کوئی آکار نظر نہ آئے، اور موٹا ہونا چاہیے کہ کوئی حصہ اس کا بدن کا جو ہے جھلکے نہیں اندر سے، اور پورا ہونا چاہیے کہ کسی ایک ناخن کے برابر بھی جگہ اس کے سطر میں سے کھلی ہوئی نہ رہے. ورنہ کل قیامت کے دن بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا. کر لو جتنی مزاق کرنی ہو، مزاق کرنی ہو اتنی کر لو. پردے کا ہمارا کیا حال ہے؟ دکانوں میں جاتے ہی پردہ جو ہے برقع اونچا کر لیتے ہیں، رکشا میں اور گاڑیوں میں بیٹھتے ہی ہمارے پردے اونچے ہو جاتے ہیں اور چہرہ کھول دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نزدیک اس ایمان والی عورت کا چہرہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چہرے پر محرم کے علاوہ کوئی نگاہ نہیں ڈال سکتا.
چاہے وہ غیر محرم اس کے چچا زاد بھائی ہو، چاہے مامو زاد بھائی ہو، چاہے خالہ زاد بھائی ہو، چاہے پھوپھی زاد بھائی ہو، اس عورت کے چہرے پر اس کی نگاہ نہیں اٹھ سکتی اور اس چہرے کو یہ مرد نہیں دیکھ سکتے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اور بعض عورتیں تو گاڑی میں جگہ نہیں ملتی تو ڈرائیور کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور چہرہ کھلا رکھتی ہے، اور دکانوں پہ جا کر کے، شہروں میں جا کر دکانوں پر جا کر کے چہرے کھلے کر کے جو ہے باپ بھی ساتھ میں ہے، ماں بھی ساتھ میں ہے، اور کپڑے دیکھ رہی ہے، چیزیں دیکھ رہی ہے، اور ان جو ہے دکان والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ باتیں ہو رہی ہے اور چہرے کھلے ہیں۔ ایمانی غیرت کہاں گئی ہماری؟ ہم نے اپنے چہرے کو اتنا بے قیمت بنا دیا کہ ہر آنے جانے والا جو ہے ہمارے چہرے پر نگاہ ڈالنا چاہے نگاہ ڈال سکتا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ حالانکہ شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ ایک جوان عورت کا جنازہ ہو جائے اور جب اس کو قبر میں اتارنے کا وقت آئے تو شریعت کہتی ہے کہ اس عورت کے جنازے کو اور اس کی میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے چادر سے پردہ کرو، تاکہ جیسے دنیا کی زندگی کے اندر اس عورت کے کپڑوں پر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے کفن پر غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، یہاں تک شریعت نے حکم دیا ہے اور شریعت نے اس کی رعایت کی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی عنہ رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول، جتنی عبادت کرنی ہو، جتنے اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرنے ہو خود کر لو، مر جانے کے بعد یہ اولاد 2-3 دن رونے کے بعد ان اولاد کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہماری ماں کی قبر کہاں پر ہے۔ اس لیے جو کرنا ہو خود کر لو، اولاد کے بھروسے پر مت رہو۔ دین میں اگر سونا پڑے سو لو اور راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، لمبی لمبی نمازیں پڑھو، لمبی لمبی نمازیں پڑھو۔ تہجد کی نماز یہ بہت بڑی قیمتی نماز ہے، صالحین کی نماز اور ان کا شعار ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرو اور تہجد میں لمبی نمازیں پڑھو۔ اگر لمبی صورتیں نہیں آتی تو ایک ایک رکعت میں 2-2 3-3 صورتیں پڑھو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور مانگو اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے ولی ہے، کیا دیکھا حضرت حسن بصری نے رابعہ بصریہ سے؟ حالانکہ وہ تو حبشیہ تھی، کالی تھی، غریب گھرانے کی تھی۔ کیا دیکھا حسن بصری نے؟ تقوی دیکھا، اللہ کا ڈر دیکھا کہ ان کی زندگیوں میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی مرضیات پر چلنا ہے، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، باحیا اور باحیا عورت ہے۔ یہ دیکھا، یہ اصل زیور ہے انسان کا، اور عورت کا زیور یہ ہے اللہ کا ڈر، تقوی۔ آج تو ہمارے نکاح میں کتنا خرچہ ہو رہا ہے، ایک دلہن کے پلنگ سنگارنے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اس کمرے میں اور پنکھوں پر کیا کیا لٹکایا جا رہا ہے، کیا کیا باندھا جا رہا ہے، کتنی فضول خرچی کی جا رہی ہے۔ کر لو جتنا مہنگا کرنا ہو، نکاح مہنگا کر لو، روتے نہیں آئے گا۔ دیکھ لو آسام کے حالات، اڑیسہ کے حالات، کہ پہلے خبر نہیں رکھی اور جہیز کی لعنت کو شروع کیا،
آج 40 سال کی لڑکیاں گھر بیٹھی ہے، ان کے ماں باپ کے پاس ان کے نکاح کا انتظام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمیں جہیز کے اندر پیٹی دی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر سرکیسو کا سلسلہ شروع ہوا اور سرکیسو کے سیٹ دیے جانے لگے، اور اب کباٹ چلے ہیں، کباٹ اور تجوریاں چل رہی ہے، اور ہماری بچی کپڑے نہیں دھو سکتی، واشنگ مشین جا رہے ہیں اور فریزیں دی جا رہی ہے۔ حالانکہ شریعت میں جہیز کا نام ہے، صرف جہیز شریعت میں نہیں ہے۔ جہیز کے معنی آتے ہیں کہ نکاح کی تیاری کرنا، سامان تیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بھی لڑکیاں تھی، ان میں سے 3 کو تو جہیز دیا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف جہیز دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پرورش میں تھے، اور ان کے پاس مکان بھی نہیں تھا، اور جب مکان نہیں تھا تو مکان کا سامان کیسے تھا؟ اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے وقت کچھ سامان گھریلو دیا تھا، اور ایک کڑا دیا تھا چاندی کا۔ اس کے علاوہ کسی اور بیٹی کو نہیں دیا، اور اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیا۔ آج تو ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہے کہ ہماری اپنے اولاد پر نہیں خرچ ہوگا تو کس پر خرچ ہوگا؟ کون نہ کہتا ہے خرچ کرے، لیکن خرچ کرنے کا طریقہ تو معلوم کرے۔ رخصتی کے وقت دیں گے یہ چیزیں، اور جہیز دیں گے اور سامان دیں گے تو یہ رواج بنے گا اور گناہ ہوگا۔ اور اگر وہی سامان جب ہماری بچی علیحدہ ہو، اپنے سسرال کے گھر سے علیحدہ ہو کر الگ اپنا گھر بسائے، اس وقت اس کے گھر کا پورا سامان اگر ہم دیں گے تو یہ صدقہ ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا۔ کون نہ کہتا ہے، لیکن دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے میری محترم ماں اور بہنوں، ہم سادگی پر آئے، سادگی پر، ورنہ یہ فیشن اور یہ فضولیات یہاں تک لے جائے گی کہ آج تو ہماری باویشی کے اندر کہیں کسی گاؤں کے اندر سے ایک کا دکا لڑکی چلی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شادیوں کی مہنگائی کی وجہ سے، اور ان جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اور ان فیشن کی وجہ سے ہر گھر سے لڑکا جو ہے دوسرے لڑکوں کو لے کر بھاگ نہ جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ کے اندر اللہ کا تقوی دیکھا، اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کیا جواب دیا؟ اگر ہماری عورتیں ہوتی اور دوسرا نکاح کرنے کا پیغام آتا تو سب سے پہلے یہی کہتی کہ پہلی عورت کی جو اولاد ہے اس کو گھر سے نکالو، وہ میرے ساتھ گھر میں نہیں رہے گی۔ دوسری شرط کہ میرے نام پر گھر کر دو۔ تیسری شرط کسی دکان کا اچھا حصہ میرے نام پر کر دو۔ اور چوتھی شرط کہ ہر مہینے میں اتنا خرچ مجھے دینا پڑے گا، چاہے تمہارے اندر حیثیت ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ 4 شرطیں منظور ہو تو نکاح کی بات کرو، ورنہ اپنے گھر جاؤ۔ ان کی زندگیوں میں تقویٰ تھا، آخرت کا استحضار تھا، اس لیے انہوں نے شرطیں لگائی تو ایسی لگائی۔ فرمایا حسن بصری سے کہ حسن، سنا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا۔ بتاؤ حسن، میری قبر جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گھڑا بنے گا؟ میری ماں اور بہنوں، دنیا کی زندگی کا مکان تھوڑے سے دنوں کے لیے رہنے کے لیے اللہ نے دیا ہے، زیادہ دن قبر کے اندر رہنا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کا اکثر وقت اس
دنیا کے سامان اور دنیا کے مکان کی صفائی میں لگ جاتا ہے، پورا دین اسی میں لگ جاتا ہے، جہاں پر تھوڑا رہنا ہے، اور آخرت اور قبر جس میں زیادہ مدت تک رہنا ہے اس کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس دنیا کی زندگی میں اور دنیا کے اس مکان کے اندر اگر ہمارا سر درد کرے گا تو بیٹی کو پتا چلے گا، دوڑ کر آ کر ہمارے سر دبائے گی، اور اگر ہمیں بخار آئے گا تو شوہر کو پتا چلے گا، شوہر دوا کھانے لے جائے گا، اور اگر کوئی دوسری تکلیف ہوگی اور گھر میں کوئی نہیں ہوگا تو اڑوس پڑوس کے لوگ آ کر ہمارا تعاون کریں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ قبر جس قبر کے اندر جو کوئی ساتھ میں نہیں آئے گا، وہ قبر جو اندھیری کوٹڑی ہے، وہ قبر جہاں سانپ بچھو ہوں گے، وہ قبر جہاں آگ ہوگی، وہاں کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اگر یہ حالات ہمارے سامنے آ گئے اور تو اس وقت ہم کہاں کس کے لیے کس کی مدد پکاریں گے؟ اس قبر کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے۔ آخرت زندگی میں سامنے تھی، آخرت کا یقین تھا، اس لیے قبر سامنے رہتی تھی ہر وقت کہ قبر میں میرا کیا ہوگا۔ فرمایا حسن بتاؤ قبر میرے جنت کا باغ بنے گا یا جہنم کا گھڑا بنے گا؟ حسن نے فرمایا کہ رابعہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال نامے جو ہے دیے جائیں گے ہر ایک کو، بعض لوگوں کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور بعض لوگوں کے اعمال نامے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں اور مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور جب امتحان آتا ہے تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے کا رزلٹ اچھا ہے اور اس کو کامیابی کا پروانہ اس کو ملے، اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں ملے، اچھا رزلٹ ملے، اچھا عہدہ ملے، اچھی ڈگری ملے۔ کہیں ہم نے اپنی فکر کی کہ ہمیں جنت کی ٹکٹ ہمارے داہنے ہاتھ میں ملے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو کر کے ہمیں جنت کے اندر مقام اعلیٰ عطا فرمائے جہاں ہمیشہ میں رہنا ہے۔ اس کی فکر اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا حسن بتاؤ میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ حضرت حسن نے فرمایا رابعہ اس کا جواب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا تیسرا سوال سنو، فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کہ کل قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے، دین میں کیا اعمال کیے ہیں، رات میں کیا اعمال کیے ہیں، رات کی تنہائیوں کو کہاں گزارا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ان سب کو تولا جائے گا۔ کر لو جتنے عیاشی کرنی ہو کر لو، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، گاؤں کے احباب نہیں دیکھ رہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ ہماری ایک ایک کرتوتوں کو وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور نوٹ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تولا جائے گا ان سب چیزوں کو۔ جس کی نیکیوں کا پڑھنا جھک جائے گا وہ خوش ہوں گے اور مزے کی زندگی میں ہوں گے، جنت کے اندر مزے لٹیں گے، اور جن کے کرتوت زیادہ برے کرتوت زیادہ ہوں گے اور ان کے بدیوں کے اعمال، برائیوں کے اعمال کا پڑھنا اگر جھک گیا اور نیکیوں کا پڑھنا اونچا ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، داغتی ہوئی آگ ہوگی۔ فرمایا حسن بتاؤ میرا اعمال نامہ جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا یا برائیوں کا پلڑا جھکے گا، کیا ہوگا میرا؟ چوتھا سوال فرمایا کہ حسن سنا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل بچھایا جائے گا،
جو 1500 سال کا راستہ ہوگا بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر ایک مرد اور عورت کو اس پر سے گزرنا ہوگا اور اس پر سے گزر کر کے پھر جنت میں جانا ہوگا. بعض لوگ تیز ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے, بعض لوگ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے, بعض تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے, بعض تیز سواری کی رفتار سے گزریں گے, اور بعض لوگ چھلتے چھلاتے گزر جائیں گے, اور بعض لوگ کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے. میری ماں اور بہنوں, آج ایک 4 انچ کی دیوار ہم بنائیں اور 50 فٹ اونچی بنائیں اور کسی مجاہد کو یوں کہا جائے کہ اس پر سے جو ہے چل اور دوڑ, تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس دیوار پر سے جو ہے چلے. وہ راستہ تو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا. حضرت رابعہ نے فرمایا, بتاؤ حسن, اس پر سے میں پار کر سکوں گی اس کو یا نہیں پار سکوں گی؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا, رابعہ ان 4 سوالوں کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں. تو حضرت رابعہ نے فرمایا کہ حسن جاؤ, نکاح کی بات کسی اور سے کر لو, مجھے اس 4 لائن کی محنت کرنی ہے. میری ماں اور بہنوں, یہ 4 لائن کے حالات اور یہ 4 لائن کے سارے واقعات ہمارے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں. ہم سب کو ان گھاٹیوں سے گزرنا ہے اور ان واقعات پر سے گزرنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس کی تیاری کرنی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور زندگی کے موقع دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. آج تک جو کچھ ہوا میری ماں اور بہنوں, اللہ کے سامنے ہم معافی شافی کر لے, اللہ کے سامنے توبہ اللہ کر لے اور اللہ کو راضی کر لے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے لیے 8 مہینے پہلے سے اللہ کی بندیوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے, روزے دار بندے اور بندیوں کے لیے جنت کو سنوار رہے ہیں کہ میری روزہ رکھنے والی بندیاں, ان کے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سنوارتے ہیں جنت کو, اور اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس رمضان کی تیاری کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ مبارک لنا رجب شعبان وبلغنا رمضان, اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ قریب کر دیا ہے. میری ماں اور بہنوں, جتنی تیاری عید کی کرنی ہو کر لو. 2-3 دن باقی ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, عید کی ساری تیاریاں کر لو, رمضان کی ساری تیاریاں کر لو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. بس رمضان آئے تو بس اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ. ہمارا رمضان غفلت سے نہ گزرے. یہ رحمتوں کا عشرہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, آگ سے آزادی کا مہینہ ہے. اللہ کے سامنے ہم اپنی رحمت, اللہ کی رحمتوں کو لٹنے والے بنے, اللہ سے اپنی معافی چاہنے والے بنے, اللہ سے اپنی آخرت کے اندر آگ سے آزادی کو مانگنے والے بنے. ان دنوں میں, ان راتوں میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. اس لیے میری ماں اور بہنوں, یہ مبارک مہینہ آتا ہے, اس مبارک مہینوں میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. فرض کا 70 فرضوں کے برابر, نفل کا فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو بندی بھی اللہ کے سامنے اس رمضان کی راتوں میں عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہر سجدے پر 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک محل بناتے ہیں سرخ یاقوت کا, جس کے 60,000 دروازے ہیں. ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہوتا ہے جس کے اندر سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب یہ بندیاں پہلا روزہ رکھتی ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گزشتہ رمضان سے لے کر آج تک کے جتنے گناہ ہوئے ہیں صغیرہ, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اس روزہ رکھنے والی بندیوں کے لیے اور بندوں کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جو معصوم ہیں، جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے بن جائیں۔ ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بڑے بڑے درخت لگاتے ہیں، اتنا بڑا قیمتی مہینہ عطا فرمایا ہے، اور ہماری ماں اور بہنیں ایسے مبارک گھڑیوں کو اور ایسے مبارک جو ہے وقتوں کو اپنے دنیا کے کام کاج کے پیچھے لگا کر کے غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے اس کی تیاری ہم کریں۔ رمضان آ رہا ہے، گھروں میں ایک شور ہو، گھروں میں ایک جو ہے ماحول ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، ذکر و تسبیح کا مہینہ، صبر و شکر کا مہینہ، پڑوسیوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ۔ یہ مہینے کی صفات ہے۔ یہ مہینہ یہ چاہتا ہے ہماری بندیوں کے اندر، ہمارے بندوں کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ہم اپنی جو ہے شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نوکروں پر بوجھ کو ہلکا کر دو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے عاجزانہ درخواست ہے کہ ایک مہینے کے لیے اپنے مکان کی صفائی کو بند کرے، اللہ کے واسطے بند کر دے۔ ایک مہینے کے لیے مکان کی صفائی نہیں کرنی، اپنی بہو کو، اپنی بیٹیوں کو عبادت کے لیے موقع دے، ہم عبادت کے لیے موقع دے، خود بھی عبادت کرے اور اپنی بہو بیٹیوں کو بھی موقع دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ صفائی تو ہوئے گی، 11 مہینے اس کے لیے ہے، ایک مہینہ اللہ کے لیے اپنے گھروں کے کام کاج کو کم کر دو اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ۔ اور بعض مرتبہ بعض عورتوں کو عذر کے دن آتے ہیں، تو ان عذروں کے دین میں بھی ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں ہے اس لیے گھر کی صفائی کر لو، ایسا نہیں۔ یہ مہینہ دوبارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، چاہے معذورہ ہو، چاہے اس کو نماز روزہ رکھنا ہو، دونوں عورتوں کے لیے مبارک مہینہ ہے، ہر شخص کے لیے مبارک مہینہ ہے۔ یہ مبارک گھڑیاں ہاتھ سے چلی جائے گی، پھر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے عذر پیش آ جائے اور ان ایام کے اندر بھی نماز کے وقت ہونے پر وضو کرو، اور وضو کر کے مصلی بچھا کر کے بیٹھ کر کے درود شریف کی کثرت کرو، استغفار کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو، دعائیں مانگو اللہ سے، استغفار کرو۔ لیکن ان دنوں کے اندر اللہ کے واسطے غافل مت رہو، چاہے معذور ہو چاہے معذور نہ ہو، ہر حال میں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اور نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، صلاۃ التسبیح دین میں پڑھو، رات میں پڑھو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، بہت بڑی فضیلت کی نماز ہے، اس کے لیے بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس لیے جوان عورتیں دن اور رات دو مرتبہ پڑھے، اور جو بڑی عورتیں ہیں وہ ہو سکے جتنا ہو سکے کرے، اللہ کے سامنے جو ہے مختلف انداز کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے، کوئی تلاوت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرے، کوئی نمازوں کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، ذکر و تسبیح کے اعتبار سے اللہ کے سامنے جو ہے آگے بڑھو، اور اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ کہ ہم کیسے تیری طرف آ رہے ہیں اور تیری طرف جو ہے آنے کے لیے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے، فرشتوں دیکھو جن بندیوں پر اور جن بندوں پر تم نے کہا تھا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے دنیا میں جا کر، دیکھو میری طرف کیسے لپک رہے ہیں، کیسی نیکیاں کما رہے ہیں، کیسے نیکیوں کے لیے جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے ہرس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہمارا یہ مہینہ آئٹمیں بنانے کے اندر فلاں چیز، فلاں رگڑا، فلاں جو ہے چنے، اور فلاں جو ہے آئس کریم، اور فلاں جو ہے فلاں چیزیں بنانے کے اندر ہمارا آدھا دن اسی میں چلا جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ آئٹمیں ہم کم کر دیں، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔
مقدر کہ اللہ جو کھلائے کھائیں گے، لیکن اکثر اوقات ہمارا جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو ترغیب دے، خدا کے واسطے اپنے شوہروں کو ہمت دے کہ اللہ نے موقع دیا ہے یہ مبارک مہینہ، اس میں روزے کی ترغیب دے، اپنے بچوں کے روزوں کی فکر کرے اور ان کو بھی روزے رکھنے کی ترغیب دے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے شوہر اور بچوں میں سے، اولاد میں سے کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کا ذہن بنائے اور اللہ کے سامنے ان کا نام لے لے کر گڑ گڑائے اور مانگے اور ان سے کہے کہ خدا را اپنی ذاتوں پر رحم کھاؤ، اللہ نے ایسا مبارک مہینہ دیا ہے اور تم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، پورا گاؤں روزہ رکھ رہا ہے، تم کیسے ہو کہ تم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا؟ اور اگر ان کی قسمت پھٹی ہوئی ہے اور روزہ نہیں رکھتے تو ان سے کہو کہ خدا کے واسطے اس مہینے کا تو احترام کرو، اس مہینے کا تو احترام کرو، غیروں کے سامنے اسلام کو بدنام مت کرو اور کھلے عام کھاؤ مت، ہوٹلوں میں جا کر چائے پہ پیو، چپکے سے اگر کرنا ہو تو کرو اگر تمہاری قسمت پھٹی ہوئی ہے تو، لیکن لوگوں کے سامنے اور غیروں کے سامنے اسلام کو بدنام مت کرو اور اس مہینے کی پامالی اور بے حرمتی مت کرو۔ سمجھاؤ ان کو۔ یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے، صبر کا مہینہ ہے یہ، اس کے اندر جو کچھ بھی پریشانی لاحق ہو تھوڑا برداشت کرو، تھوڑی بھوک پیاس لگے اس کو برداشت کرو، خوشی کے ساتھ برداشت کرو اور سوچو کہ میرا اللہ مجھے کتنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قانون یہ ہے نیکیوں کے سلسلے میں اور عبادت کے سلسلے میں کہ نیکی کا بدلہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک جیسا اخلاص ہوگا میں دوں گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ بندی میرے لیے اپنے کھانے پینے کو، اپنی شہوات کو میرے لیے قربان کرتی ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ میں خود اس کو مل جاؤں گا، اللہ ہمیں مل جائیں گے اس روزے پر۔ اس لیے تھوڑی بہت اگر پریشانی آئے، پیاس لگے اور بھوک لگے تو اس کو ہم بشاشت کے ساتھ جو ہے برداشت کرنے والے بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ شہر المواسات، غمخواری، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں میری ماں اور بہنوں، گزشتہ سال کتنے جوان مرد قبر کے حوالے ہو گئے، وہ جوان عورتیں بیچاری بیوہ عورتیں اور وہ جوان بچیاں، وہ جو ہے یتیم بچیاں، وہ جو ہے سسک رہی ہے، بلک رہی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، ان کی خبر گیری ہم کریں۔ ہماری یہاں 10 آئٹمیں بنتی ہے، 1-2 آئٹمیں ہم کم کر دے اور اس کا خرچہ اس کو پہنچاوے۔ ان بیواؤں کا خیال رکھے، ان غریبوں کا خیال رکھے، ان یتیم بچوں کا خیال رکھے۔ ہمارے بچے عید کی خوشیاں منا رہے ہو تو ہمارے ان یتیم بچوں کو بھی ہم جو ہے عید کی خوشی میں شریک کریں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ہمارے پاس زیورات ہے تو زکوٰۃ کا حساب لگا کر کے اللہ کے واسطے ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالو اور اس کو جو ہے زکوٰۃ جو ہے مستحقین تک پہنچاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت کرو، صدقہ خیرات کی کثرت کرو۔ ہماری بنجر بستی کے اندر مکاتب چل رہے ہیں، وہاں بیچارے مدرسین 7,000 میں، 6,000 میں، 8,000 میں جو اولادوں والے ہیں، بیماریوں والے ہیں، ان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارا کچھ پیسہ اس میں لگ جائے۔ اس لیے اپنے جیب خرچہ اور اپنے چوچلے پورے کرنے کے اندر جو ہم پیسے لگاتے ہیں اور رمضان کے آئٹمیں بنانے میں جو ہم اپنا جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑا بچا کر کے ان بنجر بستیوں کے اندر دو۔ وہاں بچے قرآن پڑھیں گے اور حافظ ہوں گے، عالم بنیں گے، ہم مر کر کے قبر میں جائیں گے اور کل جو ہے قیامت کے دن اس کا ثواب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم جو ہے افسوس کریں گے کاش کہ ہم اس سے زیادہ لگاتے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ مکاتب جو چل رہے ہیں ماشاءاللہ 2 سال سے ہماری مائیں اور بہنیں کافی تعاون کر رہی ہے، تو اس سال بھی جو ہے ہم للہ رقم کے ذریعے سے اپنے جیب خرچے سے، ہم کو جو جیب خرچ ملتا ہے اور اپنا خرچہ جو ملتا ہے اس میں سے بچا کر کے شوہروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ اپنے جیب میں سے خرچ
لیے چندہ دے اور علماؤں تک پہنچائے. 500 روپے 1000 روپے اللہ جو توفیق دے اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے, صحابہ صحابیات کے ایصال ثواب کے لیے ایک ایک شعر, آدھا شعر, جتنے اللہ توفیق دے 500 1000 جو ہے ان مکاتب کے اندر ہمارا مال لگنا چاہیے. کوئی ہماری ماں بہن ایسی نہ رہے کہ اپنے عید کے خرچے میں سے ہو سکے تو عید کے خرچے میں سے 500 روپے دیا کرو. تمہارا 500 روپے دینا ہمارا جو ہے لگے گا ان مکاتب میں, اور پھر اس کے بعد جو خیر وجود میں آئے گا ہم قبر میں آرام کریں گے اور وہ خیر پہنچتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. اس لیے اس کے علاوہ بھی مدرسوں سے چندے آتے ہیں تو ہم اپنی زکاتوں کے ذریعے سے للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کو جو ہے ہم مدد کریں, تعاون کریں. بہت سے ہمارے وہ حضرات جو رمضان میں افطار کے لیے جماعتوں کے آنے والے جماعتیں جو آتی تھی ان کے اکرام کے لیے 10-10 ہزار روپے اور جو ہے پورا خرچہ کہتے تھے. مولانا اسے فرماتے تھے کہ 10,000 دینے کے بعد کہ اس کو افطاری میں خرچ کرنا اور جب ختم ہو جائے تو دوبارہ ہم سے کہنا. آج وہ قبر کے حوالے ہو گئے. ان کی بیواؤں سے ہم کہتے ہیں اللہ نے مال دیا ہے تو ہمارے ان شوہروں کی جو ہے ایصال ثواب کے لیے ہم افطار کے لیے جو ہے ان مسجد کے معززین کو اور مسجدوں کے اندر افطار کے لیے رقم بھیجوائے جیسے آپ کے شوہر بھیجوایا کرتے تھے, تاکہ ان کی روح ٹھنڈی ہو, ان کی روح کو آرام پہنچے اور وہ خوش ہو کہ ہماری عورتوں نے ہمارا سلسلہ جاری رکھا ہے. اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو یہ بھی خرچ کرنے کا ایک موقع ہے. اور جماعتیں رمضان میں کثرت کے ساتھ آتی ہے, روزانہ کی جماعتیں رہتی ہے. اس لیے اپنے بھائیوں کے اعتبار سے, اپنے محلے کے اعتبار سے ایک ترتیب بناؤ سب مل کر کے کہ ہمارے اندر عشرے میں ایک مرتبہ جو ہے ہمارے ذمہ جو ہے ایک دعوت آ جائے تو 3 عشروں میں 3 مرتبہ دعوتیں آئے گی. روزانہ کی دعوتیں کرنی پڑتی ہے. بعض گھروں پر جو ہے بوجھ بن جاتا ہے, ہر وقت ان کو کہنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے سے, اور جن کو مال نہیں دیا وہ دوسری پڑوسی عورتوں کو یوں کہے کہ روٹی ہم بنانے میں آپ کا تعاون کریں گے, سالن بنانے میں آپ کا تعاون کریں گے, آپ لاؤ ہم پکا لیں گے. اس طرح ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ایک ترتیب بنا دو تاکہ ہمیں جو ہے تشکیلیں نہ کرنی پڑے, بلکہ گھروں سے وہاں پر جو ہے مؤذن صاحب پر اطلاع ہے کہ آج کا کھانا دوپہر کا شام کا سحری کا ہمارے یہاں رہے گا, افطار کا ہمارے یہاں رہے گا. اس طرح خود انتظام بنا کر کے جو ہے ہم مؤذنین تک پہنچائے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جو ہے پورا مہینہ ہمارا گزرے گا. اس لیے جماعتوں کے اکرام کے سلسلے میں بھی گھروں میں مشورے کرنے ہیں اور ترتیبیں بنانی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت بھی کرنی ہے, اور پچھلی زندگی پر رو کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہے, اور جو ہے اپنے گاؤں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی پوری امت کے لیے مانگنا ہے. اور ان حالات کے اندر یاد رکھو دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے, ابھی دعاؤں کا اہتمام کرو. اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح عافیت کے ساتھ پورا گزرے, اس کا اہتمام کرو دعاؤں کا. اور یاد رکھو کہ دوسرے اوقات کے اندر کوئی مانگنے والا اگر گھر پر آوے تو دروازہ مت کھولو, اور بلکہ دروازے میں بھی چھوٹی کھڑکی کھول کر کے چپکے سے دیکھو کون آیا ہے. اگر خطرہ محسوس ہو تو اس اڑوس پڑوس کے اندر جو ہے فون کے ذریعے اطلاع دے کر کے جو ہے ان کو وہاں سے بھگاؤ, لیکن دروازہ مت کھولو, خبر رکھو. اور خاص کر کے تراویح کے وقت جو ہے گھروں میں تالے لگا کر کے اندر کے اندر جو ہے تراویح پڑھے جب تک کہ مرد حضرات جو ہے واپس نہ آ جاوے. اور ان اوقات کے اندر, تراویح کے اوقات کے اندر ہماری مائیں بہنیں گاؤں کے اندر ادھر ادھر ایک دوسرے کے مکانوں میں جانے سے پرہیز کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں کوئی واقعہ پیش آ جاوے. اس لیے جب تک تراویح پوری نہ ہو تب تک اپنے گھروں میں رہو, ادھر ادھر نہ پھرو. جب تراویح پوری ہو جاوے تو اپنے شوہروں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ گھروں پر آنا ہو تو اس کے ساتھ آؤ. اس کا اہتمام کرے, غفلت کے ساتھ نہ رہے بلکہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ اور پوری تنبہ کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ رہنے کا یہ وقت ہے. اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ رمضان کے اندر جتنے بھی جمعہ آئیں گے, جمعہ کے دن جو ہے مدرسے کے اندر جو ہے بیان ہوگا علماء کرام کا. اس لیے پورا رمضان جو ہے جمعہ کے دن جو ہے وہ تعلیم اور بیان جو ہے وہ یہاں پر مدرسے میں ہوگا.
انشاءاللہ 8:30 سے 9:30 تک کا وقت رہے گا رمضان میں جمعہ کے دن بیان کا، 8:30 سے 9:30، تاکہ بعد میں جو ہے بچوں کے لیے اسکول کی تیاری وغیرہ کرنے میں مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم سلمنا لرمضان، اللهم سلم لنا رمضان، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آج تک کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ مولا دین کے اجالوں میں، رات کی تنہائیوں میں ہم نے کیسے گناہ کیے آپ جانتے ہیں، آپ نے ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ اے اللہ، اے گناہ کی حالت میں دیکھا پھر بھی آپ نے ہمیں کوئی پکڑ نہیں کی۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ، رات بھر زندگی گناہوں میں گزری اور راتیں پوری زندگی گناہوں میں گزری، اور صبح فجر کی نماز میں تیرے بندوں کے ساتھ مل کر کے نماز میں آ گئے، آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے باہر نہیں کیا۔ اے کریم، جیسے آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، آخر میں ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیو۔ اے میرے پیارے اللہ، گناہوں سے پاک صاف کر دیجیے۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیو۔ آج تک کے سارے رمضان کرتے غفلت میں گزر گئے، مولا کریم اس ماہ مبارک کو پورے چوکنے کے ساتھ، پوری بیداری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیو۔ روزوں کا رکھنا آسان فرمائیو، تراویح کا پڑھنا آسان فرمائیو، تلاوت کا کرنا آسان فرمائیو۔ اے اللہ، ہر قسم کی شرور اور بلاؤں سے حفاظت فرمائیو، عافیت کے ساتھ گزروا دیجیے۔ اے اللہ، ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائیو، رکاوٹوں کو دور فرمائیو۔ اے اللہ، شریر کی شرارتوں سے حفاظت فرمائیو۔ اے کریم، کرم کا معاملہ فرمائیو، رحم کا معاملہ فرمائیو، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، سہولت کا معاملہ فرمائیو۔ اے اللہ، ان ماہ مبارک کے سارے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیو، سارے خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیو۔ اے اللہ، ہم سب کے تمام مقاصد کو اے اللہ پورا فرمائیو، جائز مقاصد کو پورے فرمائیو، بیماروں کو شفا عطا فرمائیو، محتاجوں کی حاجتوں کو پوری فرمائیو۔ اے اللہ، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرمائیو، بے جوڑوں کو نیک سال جوڑا عنایت فرمائیو، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیو، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرمائیو، مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائیو، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیو۔ اے اللہ، ہر ایک کو پورا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیو۔ اے اللہ، پورے گاؤں میں کوئی بے روزے کے نہ رہے، ہر ایک کو روزے کی توفیق عطا فرمائیو، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیو، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیو۔ اے اللہ، بے حرمتی سے ہماری حفاظت فرمائیو، پورا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم آپ سے مانگتے عطا فرمائیو، جتنے شرور فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرمائیو۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔